اور کتنا محتاج ہے اس کا محبوب کہ بھکتوں کے لڈو سے پیٹ بھرے حضرت بہت دیر سے سمجھے ہوا کھڑا ہو کے لگا میرا خدا لڈو پانی کا محتاج نہیں ہے. جو کھائے وہ خدا نہیں, جو پیے وہ خدا نہیں, جو چلے وہ خدا نہیں, جو سوئے وہ خدا نہیں, جو باپ ہو کسی کا وہ خدا نہیں, جو بیٹا کہلائے کسی کا وہ خدا نہیں, جو شوہر ہو کسی کا وہ خدا نہیں, بیوی ہو جس کسی کی وہ خدا نہیں. حضرت ایک نقطہ ہے, لیکن وہ کیسے لوگ ہیں بیوی تو رکھے نہیں. واہ 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 کیا بات ہے. بیوی تو رکھے نہیں لیکن جیل بھرا ہے انہیں بھگوانوں سے. کیا بات ہے. اگر برداشت کر سکتے ہو تو آج تقریر دیکھ لو. بول دو بول دو. واہ کیا بات ہے. جیلیں ساری بھری ہے انہیں سے, ارے بابا تو بہت اور آنکھیں ہماری بیٹیوں کے حجاب بہت ہی کھل رہا ہے بابا. سوال میری قوم کی بڑھتی آبادی پہ دکھاتے. تیرے پنجابی کو لوگوں نے بہت چنوتیاں دی, لیکن یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کی آنکھ کی لالی دیکھ کر خوفزدہ ہو جائے, کسی حکمراں کی حویلی دیکھ کر مرعوب ہو جائے, کسی کے خنجر اور لشکر کو دیکھ کر دب جائے. بلکہ پنجابی کو رئیس القلم نے وہ تربیت دی, تاج الشریعہ نے وہ ہمت دی, مفتی اعظم نے وہ بھروسہ دیا, امام احمد رضا نے وہ راہ دکھائی, اور پیران پیر عبد القادر نے وہ اعتماد عطا کیا ہے کہ دنیا کی چٹانیں ٹوٹ سکتی ہے, غوث اعظم کا قلندر کبھی جھک نہیں سکتا. مسلک اعلیٰ حضرت اس سید فضل کریم حضور غازی ملت معتمد حضرت علامہ ارشد القادری, کرامت حضور مفتی اعظم ہند, کرامت حضور تاج الشریعہ, خلیفہ حضور تاج الشریعہ, سرزمین راج محل, نعرہ تکبیر. امریکہ میں ریسرچ ہو, میرے مکان توڑوا دیا, ہمت نہیں ٹوٹی. بیٹوں کو مروا دیا, ہمت نہیں ٹوٹی. موب لنچنگ کرا دیا, ہمت نہیں ٹوٹی. مکانوں پر بلڈوزر چلوا دیا, ہمت نہیں ٹوٹی. آخر ان کی ہمت ٹوٹے گی کیسے؟ تو ان کا باپ جو امریکہ میں بیٹھا ہے اس نے کہا کہ مدرسے توڑ دو, ہمت ٹوٹ جائے گی. مسجدیں توڑ دو, ہمت ٹوٹ جائے گی. ان کی اولادوں کو توڑ دو,
تاریخ میں بھی. ارے تم نے تو ندیوں کا رخ بھی نہ بدل سکا, لیکن مصطفیٰ کا ایک ایسا غلام ہے کہ رکا اور پرچہ لکھ دے, رکا اور پرچہ لکھ دے تو دریائے دجلہ اپنا راستہ بدل لیا کرے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت عظمت حضرت فاروق اعظم, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. دریائے نیل پر جن کے حکم کا اثر آج تک دکھے, کہا وہاں تو نہ کام چل سکا, بھارت میں مسلمان کمزور ہے, یہاں ہل جائے گا, یہاں ہل جائے گا. یہ ہمارا کھاتا اور ہمارے بچوں سے کاغذ مانگیں گے کہ تم بھارتی ہو کہ نہیں. تیرے بلیاوی نے کہا تھا معاف کرنا, جن اونٹوں کو میرے خواجہ نے بیٹھایا اسے پرتھوی راج نہ اٹھا سکا. کب بولو گے, کب بولو؟ اوے پیچھے والے بھی ڈرو مت, لہک کے بولو, بولو, بولو. حضرت, حضرت, ہمارے پاس تو ایسا آئی ہے کہ اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. کیا ہوگا آپ پنجامہ والوں کا؟ وہ تو غریب نواز کو مانتے ہی نہیں. اب ایک دکا کہنے لگے ہیں کہ ہم بھی ان کو مانتے ہیں. میں نے کہا مجبور ہو کے مانتے کیا؟ بولا جو سمجھ لو لیکن ہم بھی مانتے. میں نے کہا کب سے ماننا شروع کیا؟ بولا جب سے کاغذ منگا ہے. میری قوم کے خیالوں ڈرنا مت, خوف جگہ مت ہونا. جس کے باپ نے 700 سال حکومت کیا ہو, ابھی تو کھیل شروع بھی نہیں ہوا ہے یار. ابھی تو تمہید کی کھوٹیاں گڑ رہی ہیں. علامہ منظور صاحب بلیابی نے محرم کے عاشورے کے دن کولکتہ میں ایک تقریر کر دیا تھا, بھینکر بوار. میں نے صرف اتنے ہی کہا تھا, اپنی قوم کے جوانوں سے کہا تھا کہ کسی بابا اور دادا سے ڈرو مت. اور لکھ لو کہ آج پورے بھارت میں ستا میں بنے رہنے کے لیے مسلمان مجبوری ہے. دیش کے اکثریتی بہوسنکھیک سمودائے کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے مسلمان کو دکھایا جاتا ہے, لیکن مسلمانوں تجھ کو کوئی ڈرائے تو ڈرنا مت. بھارت کے سنویدھان پر ٹوٹ اعتماد ہے, رہے گا. ہندوستان میرے باپ دادا کے لہو سے آزاد ہوا ہے, یہ ملک میرا ہے. 75 سال کے دعوے کرنے والوں, تم ان کے بیٹوں سے ثبوت مانگ رہے ہو جن کے باپ دادا نے 700 سال حکومت کی. ارے 75 ہی سال تو ابھی ہوا ہے تجھ کو, لیکن 75 سال میں اب تک کوئی چبوترا نہ بنا سکے. جہاں 15 اگست کا جھنڈا لہرا سکو, وہ چبوترا بھی میرے باپ کا لال قلعہ بنایا ہوا ہے. نعرے تکبیر, نعرے
اب آؤ چلو آنکھیں مسل لو پلیز. سن سکتے ہو سنو ورنہ گھر جاؤ. آنکھیں مسل کر اپنی آنکھوں میں عقیدت کا سرما سجا لو. دیکھ میرے غوث اعظم کی عطا کا بادل کیسے ٹوٹ کر برستا ہے. ہندوستان سے بیرون ملک جانے والا لندن امریکہ کی طرف اہل سنت کا وہ تنہا مبلغ جسے دنیا مناظر اعظم قائد اہل سنت رئیس القلم کہے. آج بھی ان کی لکھی ہوئی زلزلہ کے زلزلہ کا اثر ان کی حویلیوں میں کی کانپتی ہوئی دیواریں چیخ چیخ کر بتاتی ہیں. یہ پہلا اتفاق تھا جب رئیس القلم ہندوستان سے ہالینڈ جا رہے تھے. سن لو آج علامہ معین میاں نے کہا کہ بلیاوی وہ آج بھروسے کا تار چھیڑ دو ورنہ یہ گفتگو بلیاوی جلدی چھیڑتا نہیں ہے، برداشت نہیں ہوتا. پلیز بیٹے جلدی نکلو، جسے جانا جلدی کرو. ہاں یہ سیلاب کے پانی کی ضرورت نہیں ہے. سنو گے کہ دیکھو گے؟ تم ہی چلاک ہو، دیکھو گے بھی سنو گے بھی. تو دیکھ بھی لو پہلے اور سمجھ بھی لو. سنو مت، دیکھو اور سمجھو. اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں دعاؤں کے ساتھ. حضرت سید صاحب قبلہ معین بابو رئیس القلم قائد اہل سنت پہلی مرتبہ ہالینڈ کے دورے سے انڈیا کے لیے نکلے، اور بہت کم مواقع ایسے ملتے تھے جب میں رئیس القلم قریب رہوں اور اپنا کام نہ کر سکوں. پرانی تاریخیں ان سے میں سنتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، مناظرے کی رودات جاننے کی کوشش بھی کرتا تھا، ہنر بھی سیکھتا تھا. اچانک رات کا وقت سید صاحب قبلہ پرانی عمارت میں ادارے شریعہ کے آج سے تقریباً 38 سال پہلے، کتنا 38 ایئرس بیک، عشاء کی جماعت ختم ہو چکی، رئیس القلم کھانا کھا چکے. اچانک لائٹ کٹ گئی. رئیس القلم نے فرمایا بیٹے گرمی بہت ہے. میں نے کہا حضور اجازت ہو تو میں فولڈنگ چھت پہ لگا. فرمائے چلو شاید وہاں کچھ سکون ملے. ایک طالب علم پنکھا جھل رہا. دیکھ میرے غوث کی عطا کیسے برستی. بول دے بول دے بول. سنے علماء کرام سنے. اور میں پائٹی میں بیٹھ کر کے رئیس القلم کی کے پیر کے تلوے دبائے جا رہا. چہرے پر خوشی کی کچھ لکیریں دیکھ لی. میں نے عرض کی کہ میں نے سنا ہے ہالینڈ گئے تھے تو آپ غائب ہو گئے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی میں نے لفظ غائب کہا رئیس القلم جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئے. فرماتے بیٹا یہ جملہ مت کہنا کہ میں غائب ہو گیا. میں نے کہا تو پھر ہوا کیا؟ فرماتے کہ میں ہالینڈ کے لیے پہلی بار انڈیا سے نکلا اور میرے پاس ٹوٹل ہندوستانی نوٹ 360 تھا. جب دلی سے جہاز ٹیک آف کیا اور جیسے ہی
افغانستان کی سرحدوں کو پار کیا، ویسے ہی ایک اعلان ہوتا ہے جہاز کے پائلٹ کی طرف سے کہ سامنے میں چکرورتی طوفان آ گیا ہے اور اس طوفان کے بیچ سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں، اس لیے قریب میں عراق ہے اور عراق کے بغداد میں میں لینڈنگ لے رہا ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان سننا اللہ، چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، غوث المدد، غوث المدد، ہاتھ اٹھا کے یا غوث المدد، المدد، یا غوث المدد۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرماتے کہ جیسے ہی اناؤنس ہو گیا کہ یہاں جہاز 5 سے 6 گھنٹے رکے گا، طوفان کے گزر جانے کے بعد مینٹیننس پورا لے گا، پھر یہ جہاز ٹیک آف کرے گا۔ میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ رئیس القلم کی آنکھیں ساون بہادر کی طرح برسنے لگی۔ فرماتے جیسے ہی اناؤنس ہوا کہ 5-6 گھنٹہ جہاز رکے گا، وہ بھی بغداد شریف میں، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرماتے کہ میں کھڑا ہو گیا اور سوچتے رہا میرے دستگیر جس قادری جھنڈے کو لے کر ارشد پورے بھارت میں آپ کے دشمنوں سے مناظرہ کیا، آج وہ ارشد اپنے پیرانے پیر کی چوکھٹ پہ حاضر نہ ہو سکے۔ میں نے یہ سوچا کہ ہو چاہے کچھ بھی، جب 6 گھنٹہ رکے گا تو جسے ہوٹل میں آرام کرنا ہے وہ جائے، میں کسی طرح سے پہنچوں گا۔ میں نے کہا پھر ہوا کیا؟ فرماتے میں اپنا چپے سے سامان لیا، اپنی اٹیچی اور جھولا لیے گیٹ کے پاس آ گیا۔ جیسے ہی گیٹ کے سامنے پہنچا تو ایسا لگا جیسے کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ فرماتے جیسے ہی گیٹ پر پہنچا ویسے ہی ایک ڈرائیور کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں سے بڑے پیر غوث اعظم کا مزار شریف کتنا دور ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور میری طرف دیکھا، دیکھ کر بول پڑا مولانا آپ قادری ہیں؟ واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، زندہ باد، مولانا آپ قادری ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہاں میں قادری ہوں۔ واہ واہ، زندہ باد، میں قادری ہوں، قادری ہوں۔ میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ فرماتے کہ میں نے جیسے ہی ٹیکسی والے سے پوچھا یہاں سے کتنا بھاڑا لگے گا؟ ٹیکسی والا بولا مولانا قادری کہیں قادری سے کرایہ مانگتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کرامت سرکار غوث اعظم، کرامت حضور سرکار غوث اعظم۔ قادری کہیں قادری سے کرایہ مانگتا ہے۔ میں سامان لیے دیے پہنچ گیا اور جیسے ہی ان کے گنبد پہ نظر پڑی سینے کا وہ سارا درد میری زبان بیان کرنے لگی۔ پیرانے پیر، تیری عدالت سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہے۔ شیر کے جبڑے میں بھی تیرا عاشق ہو اور تجھے پکار دے تو تیرے عطاؤں کے پنجے سے شیر کے جبڑے 2 حصوں میں بٹ جائے۔ میں اپنا روداد غم سناتے رہا، میں بھول گیا کہ مجھ کو ہالینڈ جانا ہے، بھول گیا۔
ایک ایک زخم میں نے اپنے پیرانے پیر سے بتایا ہے. زمانے نے جتنا مجھ کو ستایا تھا ہر درد ہم نے اپنے پیرانے پیر کو بتایا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرماتے کہ رات کو تقریباً 3 بج گئے. اچانک کسی نے آواز دی مولانا کوئی بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہے. جیسے ہی میں باہر نکلا آنسوؤں میں بھیگی میری داڑھیاں، سامنے کے صدری کے بھیگے ہوئے حصے میرے درد کی داستان بیان کرنے کے لیے کافی تھے. جیسے ہی چوکھٹ سے باہر نکلا تو اس وقت کے صاحب سجادہ اپنے سر پہ کوئی چیز لیے ایسے کھڑے ہیں جیسے کوئی بادشاہ اپنی خاص رعایا کا انتظار کر رہا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا ہوا کیا پھر؟ فرماتے بیٹا جو میں نے جمشید پور میں الماری کھول کر منہ مبارک کے ساتھ ساتھ جو ایک چھوٹا سا کلاہ کا حصہ دے کر تجھ کو کہا تھا نا کہ میرے وصال کے بعد امامہ میں اس ٹکڑے کو باندھ دینا، وہ ٹکڑا کسی اور کا نہیں تھا، وہ ٹکڑا میرے پیرانے پیر غوث اعظم کے کلاہ کا حصہ تھا. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت حضور غازی ملت علامہ غلام رسول بلیامی صاحب قبلہ بغداد کی بادشاہت سے، بغداد کی سرکار سے یہ حکم ہوا تھا صاحب سجادہ کو میرا قادری آیا ہے اسے خالی مت جانے دو، میرے کلاہ کا ایک حصہ اسے دے دو. وہ وہی کلاہ کا ٹکڑا تھا بیٹا. جب میں اپنے سر پہ رکھا ہوں تو میں فخر کے ساتھ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے لالے پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں ہاں تاجدار ہم بھی ہے. اس نبی کے بیٹے کا کلاہ میرے سر پہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامت حضور سرکار غوث اعظم، کرامت حضور سرکار غوث اعظم، فضائل علامہ ارشد القادری. کسی شمشاد کی اوقات نہیں تھی بیٹا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرماتے کہ پھر میں ایئرپورٹ آیا تو معلوم ہوا وہ صبح کو جہاز جا چکا. میں نے کہا پھر کیا کیا؟ فرماتے کہ بس میں تو جانتا ہوں بیٹا اور تو بھی لکھ لے، اور اس قادری فقیر کا وظیفہ تو بھی اپنی اولادوں کو پڑھا دے. توجہ چاہو. علامہ مفتی منظور صاحب جو کام تلوار نہیں کر سکتی، جو کام ایک سینتالیس نہیں کر سکتا، ایمان والا وہ کام آنسو کر دیا کرتے ہیں. رئیس القلم فرماتے کہ بیٹا ان آنسوؤں کی بود میں بڑی پاور ہے، بڑی پاور ہے، بڑی پاور ہے. جب ماں کے سامنے مچل جاؤ تو ماں یہ نہیں پرواہ کرتی اپنے بیٹے کے لیے کہ میں کیا لٹا رہی ہوں. باپ کے سامنے گرا دو تو باپ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں تجوری سے کتنی دولت لٹا رہا ہوں. لیکن یہی آنسو اگر دستگیر کی بارگاہ پہ گرا دو تو میرا غوث اپنے عاشقوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا. میرا دستگیر اپنے چاہنے والوں کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دیتا، نہیں
دیتا اور آج پوری نزدیت اور سعودیت گھبرا رہی ہے کہ سنیوں کے پاس بریلویوں کے پاس نہ فیکٹری نہ کسی ملک کا سپورٹ، خرچ سب سے زیادہ، پھر بھی ان کے نہ مدرسے بند ہوئے نہ ان کی خانقاہوں کا لنگر رکا، آخر ان کو آتا کہاں سے؟ تب تیرے بلیا بھی نے کہا تھا کہ تم 1 سال تک فری راشن بانٹ کر پورا بھارت نہ کھلا سکے، لیکن میرے خواجہ کا لنگر وہ لنگر ہے جو آج تک کبھی چولہا بند نہیں ہوا، زمانہ کھائے گا۔ نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میری عزیز، میں نے کہا سید صاحب کی اس کے بعد کیا ہوا؟ فرماتے کہ میں پورا دن روتے بتا دیا، رات کے وقت گزر گئی روتے رہا، اور ادھر جب ہالینڈ ایئرپورٹ پر قاری اسماعیل صاحب پہنچے ہیں لینے کے لیے تو رئیس القلم نہیں اترے۔ پلیز جلدی نکلو بابو، دیر نہ کرو پلیز۔ ہاں میں جانتا ہوں آپ جلسہ دیکھنے آئے تھے، یہ وہی قبولیت کی گھڑی ہے جو چھوڑ کر جا رہے ہو، محبت سے بول لو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو گے تو پیچھے سے لے کر آگے تک، یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ سید صاحب قبلہ ملاحظہ فرمائے۔ میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ فرماتے کہ جب ایئرپورٹ پر گاڑی لے کر لوگ آئے تو ہالینڈ سے مجھ کو 300 کلومیٹر سوری نام بوم جانا تھا، 300 کلومیٹر، یعنی تقریباً پٹنہ سے راجمہل لگ بھگ۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرماتے کہ پورا دن روتے بیت گئے، رات روتے بیت گئی، ہو گئے تھے تقریباً 24 گھنٹہ کچھ کھائے ہوئے، میری جیب میں وہی 360 بچے تھے۔ اچانک میں رات کو جس وقت کے رئیس القلم ہالینڈ ایئرپورٹ پر نہیں ملے، ایئرپورٹ اتھارٹی نے مسنگ کا، غائب ہونے کی رپورٹ لگا کر گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیج دیا۔ یہ خبر آ گئی ادارے شریعہ، یہ خبر پہنچی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، یہ خبر پہنچ گئی جامعہ فیض العلوم جمشید پور۔ رئیس القلم کے بڑے بھائی صاحب الدہر پیر طریقت حضرت علامہ شاہ غلام آصف علیہ رحمت و رضوان ملک میں تھے۔ زمانہ میرے سرکار مفتی اعظم کا تھا۔ تیز اور تپش میں ملک سے بڑے بھائی پیدل چل پڑے۔ جب آئے ہیں تو چلچلاتی دھوپ میں شبیہ غوث اعظم میرے مفتی اعظم فتویٰ لکھ رہے ہیں، فتویٰ لکھ رہے ہیں۔ علامہ کے بڑے بھائی علامہ غلام آصف علیہ رحمت جیسے ہی پہنچے ویسے ہی فرماتے، حضور مفتی صاحب آپ کا ارشد غائب ہو گیا ہے، غائب ہو گیا ہے۔ سرکار مفتی اعظم فرماتے، مولانا پانی پیجئے، آرام سے بیٹھیے، اور سرکار مفتی اعظم کا قلم چل رہا ہے۔ چند لمحے کے بعد میرے مفتی اعظم فرماتے، مولانا میرا ارشد القادری غائب نہیں ہوا ہے، سبحان اللہ۔ میرا ارشد القادری عبد القادر غوث اعظم کے دامن امان میں ہے، امان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت کرامت حضور مفتی اعظم ہند۔ غائب نہیں ہوا ہے میرا ارشد، غائب نہیں ہوا ہے۔ رات کو 2:30 بجے کے قریب پورے بغداد میں ہنگامہ، حکومت پریشان، ایڈوائزری جاری ہو گئی،
रईस उल कलम से मैंने फिर अर्ज की, फिर क्या हुआ? फरमाते कि एयरपोर्ट के किनारे एक तरफ मैं गमछा बिछाकर चादर ओढ़कर चुप्पे चुप्पे अपने पीराने पीर से इल्तिजा कर रहा था। बगल में जो मेरा झोला था उस पर टैग लगा था। उस टैग पर लिखा था एक आदमी। क्या लिखा था? एक आदमी, यानी अरशदुल कादरी। अरशदुल कादरी एयरपोर्ट का सुपरिटेंडेंट और अथॉरिटी ने जैसे ही झोला देखा, थरथराता बदन चादर में देखा, सिसकियों की आवाज सुनी। एयरपोर्ट का सुपरिटेंडेंट बोल पड़ा, मौलाना इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। एयरपोर्ट पर चप्पा चप्पा ढूंढ लिया गया, मौलाना इतनी बड़ी सजा मत दो। अरे हॉलैंड का जहाज गया है, बगदाद के अब्दुल कादिर ने आपको नहीं छोड़ा है। मौलाना आप सरकारी मेहमान हो और आपको हॉलैंड भेजने का इंतजाम इराक की हुकूमत कर चुकी है। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद। मैंने कहा फिर? बोले मुझे ले जाकर एक बहुत अच्छे होटल में ठहराया। दूसरे दिन फिर मुझको जहाज पर फर्स्ट क्लास का टिकट दे कर बैठा ला गया। मैंने कहा तो वो लोग तो जा चुके थे, फिर क्या हुआ? फरमाते कि जब हॉलैंड उतरा तो उतरने के बाद मैं सोचा कि कैसे जाऊंगा। जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर आया तो फिर कोई ऐसा इंतजाम जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा। एक पाकिस्तान का टैक्सी ड्राइवर था। उसने मुझे देखकर कहा, मौलाना हिंदी? मैंने कहा हाँ हिंदी। मैंने कहा फिर? फरमाए कि मैंने पूछा कि यहाँ से सूरीनाम बोम कितना दूर है? टैक्सी का ड्राइवर बोला, मौलाना 300 किलोमीटर, कुछ कम बेश हो सकता है। तो मैंने सोचा कि मैंने अर्ज की कि आपके पास तो 360 ही रुपये बचे थे इंडियन। रईसुल कलम फरमाते कि मैंने सोच लिया कि जब मैं जाऊंगा तो मौलाना इस्माइल किराया दे ही देंगे। जैसे ही मैंने कहा चलो चलोगे, टैक्सी का ड्राइवर बोला बिल्कुल चलूंगा मौलाना, उसी रास्ते में मेरा घर भी है। जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़े वैसे ही टैक्सी का ड्राइवर बोला, मौलाना आप भी लंबे सफर से आ रहे हैं और रास्ते में मेरा घर है, अगर आप इजाजत दे तो रास्ते में रुक कर 2 रोटी आप भी खा ले, 2 रोटी मैं भी खा लूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। सुन ईमान वाला सुन, मेरे गौस की अता सुन। मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? रईसुल कलम फरमाते कि थोड़ी देर मैं खामोश रहा कि अल्लाह पता नहीं ये किस अकीदे का। लेकिन जैसे ही कुछ दूर और गाड़ी आगे बढ़ी, ड्राइवर ने कहा, मौलाना आपके हिंदुस्तान में एक मौलाना अरशदुल कादरी रहते। जोर से जोर से जोर। क्या उनसे कभी आपकी मुलाकात है? ये बड़ा सेंसिटिव इशू था। मैंने कहा आपने जवाब क्या दिया? फरमाते कि बेटा उस वक्त मैं चंद लम्हे खामोश रहा कि कहीं ड्राइवर ये न सोच ले कि मौलाना अरशदुल कादरी बन गए हैं किराया कम देने की वजह से। इसलिए मैंने कहा कि हाँ वो बहुत बड़े मौलाना हैं, उनसे मेरी 1-2 मुलाकात है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते जैसे ही उसके घर रुका दिल को थोड़ी तसल्ली हो गई कि जब कादरी को जान रहा है
اور ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو یقیناً یا تو بڑا سخت قسم کا میرا چاہنے والا ہوگا یا مخالف ہوگا، دو میں ایک ہی ہوگا۔ لیکن جیسے ہی اس کے گھر پہنچا اس نے کہا مولانا یہ آپ بیٹھکے میں تشریف رکھے، مہمان خانے میں منہ ہاتھ دھولے، میں 2 منٹ میں گھر سے آیا۔ جیسے ہی اس کے بیٹھکے میں الماری میں پر میری نظر پڑی تو دیکھتا ہوں ایک طرف جال حق ہے، اس کے بغل میں زیر و زبر اور زلزلہ بھی ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ رئیس القلم بول پڑے بیٹا کھانا کھایا، میں نے ظہر پڑھی، پھر گاڑی پر بیٹھے جیسے چلے گفتگو کچھ ہوتے رہی۔ وہ بار بار رئیس القلم کی بات کرے اور میں اسے کسی طرح ٹالتے جا رہا۔ جیسے ہی میں سورینام پہنچا ہوں جامع مسجد پر تو عصر کی جماعت ختم ہوئی تھی، مصلیان مسجد سے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی گاڑی پہنچی اور گاڑی سے مجھ کو نکلتے دیکھا ہے، ویسے ہی سارے نمازی قاری اسماعیل مارے خوشی کے نعرہ لگا کر بول پڑے علامہ ارشد القادری زندہ باد۔ جیسے ہی نعرہ لگائے ویسے ہی ڈرائیور مجھ کو پکڑ کے لپٹ کر کہنے لگا مولانا آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، آپ نے کیوں نہیں کہا میں ہی وہ قادری ہوں جس کے قلم کی مار سے آج بھی نسلیوں کے آباء و اجداد کی لاشیں تڑپ رہی ہے؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا میں وہ ارشد القادری ہوں جس کے لوح کے قلم نے نشر کے اعلیٰ حضرت کی روح کا مفہوم سمجھا دیا؟ مولانا آپ ہی کتاب زلزلہ پڑھ کر میں نے بریلی کے امام محمد رضا کو امام مانا ہے۔ مولانا آپ نے کیوں نہیں بتایا، کیوں نہیں بتایا؟ ذہن قریب کر، اسلام پر ریسرچ ہو رہا، معاملے جی کیا، ہمت نہیں ٹوٹی، گھر جلا دیے، حوصلے پست نہیں۔ اب میرے مدارس اور مساجد پر نظر اٹھ رہی، ادارے شریعہ نے عہد کر لیا ہے کہ آؤ ہم اپنے اہل سنت کے ایک ایک بچے کو جگا دیں گے، جگا دیں گے۔ ارے غیروں میں کہاں دم تھا رے، جو سیدہ فاطمہ کی کنیز کی طرف آنکھ اٹھاتا؟ یہ موقع تم نے دیا۔ 13 ستمبر کو جو پٹنہ میں میٹنگ ہوئی جس میں حضرت علامہ منظور صاحب صرف 3 اسٹیٹ کے نہیں 4 اسٹیٹ کے لوگ تھے، اور اسی 25 تاریخ کو آسنسول میں پورے بردوان ڈسٹرکٹ کے علماء اہل سنت سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں۔ ادارے شریعہ نے طے کیا ہے کہ راج محل میں بھی یہ کتنی بڑی کانفرنس دین میں کریں گے، اور رات میں دونوں، رات میں شروع کریں گے، ختم دوسرے دن میں کریں گے، کہ راج محل کی تاریخ میں اتنا بڑا مجمع دین کے اجالے میں کسی دھرم، کسی مذہب، کسی پارٹی والے کا نہ ہوا ہو۔ ہم اپنی مسجدوں کے میناروں سے اپنی آبادی نہیں بتائیں گے، بلکہ راج محل کے میدان میں اپنے سروں پر ٹوپی رکھ کر گنوا کر بتا دیں گے۔ بولو یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاتھ کا مٹھا ہے، بولو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یاد رکھنا عرس کی دعوت ان دونوں سادات نے دیا ہے۔
पोस्टर पढ़ने के बाद हर गांव का नौजवान अपने गांव के पाइनर के साथ लिखेंगे तारीख राजमहल में फिर वही पुरानी, जो मेरे बच्चों को लावारिस समझ रहे हैं ना। अगर पूरा राजमहल का अहले सुन्नत उलट कर गांव गांव से आ जाएगा, उस दिन डीसी की, एसपी की, विधायक की, मिनिस्टर की, हेमंत की गवर्नमेंट को 1000 बार उसके बाद सोचना पड़ेगा कि हम हाथ कहां डाल रहे हैं। जोर से बोल, जोर से, चारों तरफ मजमे में जोर से, जोर से। अब आखिरी बात मैं पूछ लूं, गैरत जिंदा हो तो जवाब देना। माओ के दूध का असर खत्म न हुआ हो तो जवाब देना। कब तक गैरों का झंडा लेकर ढोओगे? कब तक गैरों का झंडा लेकर ढोओगे? एक अल्लाह से डरने वाली कौम को छुछुंदर और बंदर से डराया जा रहा है। बलिया भी तो कहता है कि मेरे बच्चों को तलवारों की धार मत दिखाओ। हमारे गर्दनों ने तलवारों की धार कुंद कर रखी है। उनको डराना यार जिनको कटने से डर लगता हो। हमारे यहाँ तो साल लगते लगते आंगन में कटवा दिया जाता है। अरे समझे कि नहीं समझे? क्या गजब की बात है हजरत। कटने के बाद बेटा लौटता है, बाप खुशियों में सदका लुटाता है। लूट लो सदका। और काटने वाला भी कितना ठीक है, केस मुकदमे से नहीं डरता।